صحابہ 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 الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد۔ محترم سامعین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے پہلی ویڈیو میں ہم عرض کر چکے ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل تھے۔ آپ بعد از انبیاء امت میں سب سے عظیم اور سب سے کمال والے، عظمت والے انسان ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے مناقب اور فضائل کے اس باب کی طرف جائیں گے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پیارے صحابی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کچھ ایسے الفاظ فرمائے ہیں کہ جن کے بارے میں انسان بجا طور پہ یہ کہہ سکتا ہے کہ کسی اور کے حوالے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسی باتیں ارشاد نہیں فرمائیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قرآن کی ایک آیت کریمہ میں پیش کرنا چاہوں گا کہ جس میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت، آپ کی منقبت، آپ کی صحابیت کا حوالہ ہے۔ چنانچہ سورہ توبہ میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ سامعین محترم، یہ آیت کریمہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے سفر کے کہانی بیان کر رہی ہے۔ غار ثور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پہنچنے تک کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوتا ہے، آپ کو حکم ملتا ہے کہ آپ ہجرت کیجئے، مکہ چھوڑ دیجئے۔ آپ 53 برس کی عمر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ 53 سال مکہ مکرمہ میں رہنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم ملتا ہے، اس لیے کہ آپ کے صحابہ کو یہاں، آپ کے ساتھیوں کو، صحابہ اکرام کو مکہ مکرمہ میں مکہ کے وڈیرے، مکہ کے سردار، مکہ کے چودھری وہ تنگ کرتے تھے۔ اسلام صحیح طریقے سے، اسلام کی دعوت کو وہ لے نہیں رہے تھے۔ صحابہ اکرام کے ساتھ ظلم روا رکھا جاتا تھا، صحابیات کی بے حرمتی کی جاتی تھی۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ ہجرت کا حکم ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ آپ اکا دکا کر کے مدینہ طیبہ ہجرت کر جائیے۔ کفار کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے کہ روز کوئی نہ کوئی مسلمان وہ ہجرت کر کے نکل جاتا ہے، لگتا یوں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، لہٰذا انہوں نے مشورہ کے لیے دار الندوہ میں میٹنگ بلائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بڑھتے ہوئے مشن کو کیسے روکا جائے، یہ ایجنڈا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکلنے نہ دیا جائے، اس ایجنڈے پہ میٹنگ ہوتی ہے، اور طے یہ ہوتا ہے کہ آج رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیرا کر لیا جائے، آپ کو گھیر لیا جائے، گھیراؤ کر لیا جائے اور شہید کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے رب نے، اللہ جل شانہ نے بتا دیا کہ میرے محبوب، آپ کے خلاف اس طرح کی
پلاننگ کی جا چکی ہے، لہٰذا آپ آج رات ہی یہاں سے کوچ کر جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ نے وہاں جا کر حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ ابو بکر، آج رات کو ہجرت کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا مجھے بھی ہم رکابی کا شرف حاصل ہوگا؟ کیا میں بھی آپ کے ساتھ اس سفر میں جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ابو بکر، آپ ہی کا انتخاب ہوا ہے، آپ میرے ساتھ جائیں گے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس روز پتہ چلا کہ خوشی سے بھی آنکھوں میں آنسو آیا کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے کہ اس تاریخی سفر میں ابو بکر کا چناؤ ہوا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دن کے لیے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھیں، ایک اپنی سواری کے لیے، ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے۔ علامہ واقدی کہتے ہیں کہ حضور کی سواری کا نام قصواء تھا، دوسری روایت میں آتا ہے کہ جدعاء تھا۔ 2 سواریاں تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو ہم نے کوچ کرنا ہے، یہاں سے نکلیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باوجود مخالفت کرنے کے کفار کے، اس کے باوجود بھی وہ لوگ حضور کو صادق اور امین مانتے تھے اور آپ ان کی امانتیں حضور کے پاس رکھواتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیں اور فرما دیا کہ یہ امانتیں ہیں، یہ ان کے نام ہیں جن جن کے حوالے کرنی ہیں، اور صبح آپ بھی ہمارے پیچھے آ جانا ہجرت کرتے ہوئے، رات اپنا بستر عطا فرمایا، اس بستر پر لیٹ جائیے۔ باہر کفار محاصرہ کیے کھڑے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون کی آیات مبارکہ کی تلاوت کرتے ہوئے مٹی لے کر ان لوگوں کی طرف پھینکتے ہیں۔ ان کی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو ان تلواروں، سونتی ہوئی ان تلواروں کی نیچے سے بحفاظت نکال لیتے ہیں اور آپ مکہ مکرمہ چھوڑ کر نکل جاتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی دل تھام کر سننے کے قابل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے تھوڑا باہر نکلتے ہیں، ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہوتے ہیں اور اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھری نگاہوں سے، حسرت کی نگاہوں سے مکہ مکرمہ کو دیکھا اور فرمایا کہ اے مکہ، تو خیر والی زمین ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ زمین ہے، میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کر یہاں سے نہ نکلتا اگر تیرے رہنے والے مجھے نکالتے نہ۔ اندازہ لگائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی اس جائے پیدائش، گویا کہ جہاں بچپن گزرا، لڑکپن گزرا، جوانی گزری اور آج 53 بہاریں زندگی کی دیکھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مشن کے لیے اپنے اس ملک کو، اپنے اس دیش کو چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ بہرحال سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو لیے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی جانثاری، آپ کی وفاداری سنیے اور سر دھنیے کہ اللہ جل شانہ نے حضرت ابو بکر کو کیسا چنا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر کو صبح ناشتہ لانے کے لیے فرما دیا، اپنے بیٹے عبداللہ بن ابو بکر کو اپنی پاس دن کی ساری خبریں جمع کر کے رات کو وہاں پہنچانے کے لیے حکم دے دیا۔ اپنے غلام کو کہا کہ آپ بکریاں چراتے چراتے غار کے دہانے پہ آ جانا اور شام کو ہمیں دودھ پلا کے جانا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے گویا کہ اپنے پورے کے پورے گھر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کو لیے ہوئے نکلے ہیں مکہ مکرمہ سے باہر جاتے ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر کبھی آگے ہو جاتے، کبھی پیچھے چلنے لگ جاتے، کبھی دائیں چلتے حضور کے، کبھی بائیں چلتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابوبکر یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ چلتے ہوئے کبھی خوف ہوتا ہے، کبھی یہ غم کھا جاتا ہے کہ کوئی پیچھے سے ہمارے اوپر حملہ نہ کر دے، میں آپ کے پیچھے ہو جاتا ہوں ڈھال بننے کے لیے، اور کبھی آگے آپ کے آ جاتا ہوں اس لیے کہ یہ مجھے غم ہوتا ہے، یہ خوف کھا جاتا ہے کہ آپ کا راستہ رکھے ہوئے گھات لگائے کوئی دشمن نہ بیٹھا ہو جو آپ پر وار کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابوبکر کیا آپ یہ چاہتے ہو کہ مجھ سے پہلے مجھ پر کوئی وار کرے اور وہ آپ کو شہید کرے پہلے؟ حضرت ابوبکر نے عرض کیا یا رسول اللہ جی ہاں میں یہی چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جانثاری فرمایا کہ اللہ کی قسم میں یہی چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جانثاری کا حق ادا کر دیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آگے جاتے ہیں غار ثور، آج بھی اس پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہو کر اگر ہم غار ثور کی طرف دیکھیں تو انسان کی پگڑی گر جاتی ہے، اتنی اونچائی ہے اور ایسے پتھر ہیں، لیکن سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے 3.5 میل کی یہ چڑھائی کو حضور کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر اپنے شانوں پر بٹھائے ہوئے اللہ کا یہ عاشق، اس کے نبی کا یہ عاشق، اسلام کا خدمتگار حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور تک حضور کو لے جاتے ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صبح جب آپ کے لیے ناشتے کا سامان باندھتی ہیں تو رسی میں باندھنے کے بجائے اپنی چادر کو لیا اور اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک سے توشہ دان کو باندھا، ایک سے ناشتے والے سامان کو باندھتی ہیں، اور مشکیزے میں ایک ٹکڑا مشکیزے کے اندر دیتی ہیں پانی تاکہ وہ ضائع نہ ہو۔ اسی لیے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہم کا نام ذات النطاقین پڑ گیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنے محبوب والد کی اتباع کرتے ہوئے یہ ساری کی ساری پریشانی اپنے سر سہی، لیکن اس ننھی سی جان نے اپنے محبوب والد کا حکم بجا لایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچتے ہیں غار میں، غار کے دہانے پہ پہنچ کر حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ یہاں رکیے، میں نیچے جاتا ہوں صفائی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر رہے، حضرت ابوبکر صفائی کے لیے اندر اترے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے صفائی کی، اور جہاں جہاں سوراخ تھے ان میں اپنی چادر کو پھاڑ کر ان سوراخوں کے اندر دیتے چلے گئے۔ ایک سوراخ بچ گیا جس کے اندر سے ضرر رساں کسی کیڑے کا، کسی سانپ وغیرہ کے آمد کا یعنی سلسلہ ہو سکتا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں اپنا پاؤں مبارک رکھا اور آواز دی یا رسول اللہ تشریف لائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تھکے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گود میں سر رکھ کر آرام فرماتے ہیں۔ اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی پاؤں پر سانپ نے ڈسنا شروع کیا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت کی وجہ سے، حضور کے آرام میں خلل لانے کے بجائے اپنے جسم پر سہے جا رہے ہیں۔ آخر جب
پیمانہ لبریز ہوتا ہے صبر کا تو آنکھوں سے آنسو برستے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر گرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی ہے اور پوچھتے ہیں ابو بکر کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس طرح سے کسی چیز نے ڈس لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب مبارک حضرت ابو بکر کی ایڑی پر، آپ کے پاؤں پر لگاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کو اللہ تعالیٰ شفا نصیب فرماتے ہیں۔ اندازہ لگائیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاؤں کا۔ غار ثور اور یہ ہجرت کا سفر آج بھی حضرت ابو بکر کی وفاؤں کی کہانی سنا رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اب یہاں مکہ میں جہاں سے نکلے تھے وہ صبح اٹھے، جب صبح ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں حضور کے بستر سے، پوچھتے ہیں کدھر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ عرض کیا مجھے نہیں معلوم۔ وہ لوگ دوڑتے ہیں اب تلاش کے لیے۔ اب حضور کو تلاش کرتے کرتے وہ غار کے دہانے پہ پہنچے، نیچے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں اور غم کھاتے ہیں۔ کس کا غم ہے؟ الفاظ بتاتے ہیں قرآن کے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ عربی میں حزن، تحزن حزن سے ہے، اور حزن کا معنی ہوتا ہے کسی پیارے کے بارے میں فکر کرنا، اور خوف کا معنی ہوتا ہے اپنی جان کی فکر کرنا۔ قرآن کے یہ الفاظ گواہ ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ محبت کے، کہ انہوں نے حزن کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنی طبیعت کے اندر ان کی کیفیت بدلنے لگی کہ اب کیا ہوگا، یہ لوگ آ گئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں گے، اور خدا نخواستہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے اس محبوب کو میرے پاس جو امت کی امانت ہے اس کو کہیں تکلیف نہ پہنچا دیں، اس کا غم کھائے جا رہا ہے۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابو بکر کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں لا تحزن، ابو بکر غم نہ کھاؤ، پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ مفسرین نے یہاں یہ نقطہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ان اللہ مع المؤمنین، اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ان اللہ مع المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے، بلکہ اپنے نفس کی طرف، اپنی جان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنا میرے اوپر ابو بکر نے اپنی جان اور اپنے مال سے احسان کیا ہے اتنا کسی نے نہیں کیا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں جس نے مجھ پر جتنا احسان کیا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، ایک ابو بکر ہے کہ جس کے احسانات کا بدلہ میں نہ چکا سکا، وہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ چکائیں گے۔ واہ ابو بکر، اللہ تعالی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان مزید بڑھائے کہ کائنات کے محسن فرما رہے ہیں کہ میرے اوپر ابو بکر کے احسانات ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور بات ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن یہ عمر کی پوری زندگی پر بھاری ہے۔ وہ ایک رات کون سی؟ یہی ہجرت کی راتوں میں سے 3 راتوں میں سے ایک رات۔ اور دن کون سا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا، ہر کوئی پریشان تھا۔ آپ اندازہ لگائیے پریشانی کا کیا عالم ہوگا۔ آج کوئی معمولی شہرت کا کوئی حامل آدمی فوت ہو جاتا ہے، کوئی پیر صاحب فوت ہو جاتے ہیں جن کے ساتھ لوگوں کی عقیدتوں کا محور اور مرکز ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہماری تو دنیا ہی بدل گئی، ہمارے لیے اندھیرا چھا گیا،
اور وہاں مدینہ طیبہ میں صحابہ اکرام پر کیا بیتی ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے حواس پر مضبوطی سے اپنے حواس کو قائم رکھا اور اپنے اعصاب کو صحیح طریقے سے اپنے اوپر کسی چیز کو حاوی نہیں ہونے دیا۔ اس موقع پر حضرت عمر جیسے جری جوان فرماتے ہیں کہ میں نے تو اس دن تو میں کسی اور طرف چل نکلا تھا۔ حضرت عمر فرما رہے تھے کوئی شخص یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور فرمایا عمر کیا کرتے ہیں آپ، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ پکڑ کے لائے، صحابہ کے مجمع میں مسجد نبوی شریف میں خطبہ ارشاد فرمایا اور قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کوٹ کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ یہ آیت کریمہ پڑھی اور فرمایا کہ جو لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عبادت کرنے والے تھے، انہیں بتا دیجئے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اور جو لوگ اللہ جل شانہ کے عبادت گزار ہیں، جن کا معبود اللہ ہے، انہیں بتائیے کہ اللہ حی ہے، قیوم ہے، وہ تھا، ہے اور رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوں کھڑے ہو جانا اور پھر اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنا کہ وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، جیسے پہلے آنے والے رسول وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، دنیا سے تشریف لے گئے، اپنا کام، اپنا مشن مکمل کرنے کے بعد، اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یوں لگا کہ یہ آیت کریمہ آج ہی نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے واضح اور ایسی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، خطاب فرمایا کہ ہر چیز لوگوں کے سمجھ میں آ گئی۔ یہ دو جگہیں، ایک رات اور ایک دن۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری پوری زندگی سے افضل ہیں۔ وہ کون عمر ہیں جن کے بارے میں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، جرتوں والے، جن کی زبان پر حق بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید میں، گویا کہ عرش سے تائید آئی، عرش سے تصدیق آئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو محترم سامعین، یہ عمر فرما رہے ہیں کہ میری ساری زندگی ایک طرف، ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن ایک طرف۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب، آپ کی سیرت اور کردار کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور پھر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔